اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والوں، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، وہ تو یقیناً تمہارا بڑا کھلا دشمن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسلام کا ایک بہت بنیادی اصول بتا رہے ہیں جسے ہم میں سے اکثر لوگ بھلا چکے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ سلم کا مطلب اطاعت، بندگی، سر تسلیم خم کر دینا، سبمٹ کر دینا، جھک جانا۔ اسلام کا بھی یہی مطلب ہے کہ جب انسان ایک بار کلمہ شہادت کہتا ہے تو وہ اللہ کی اطاعت اور بندگی کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے سامنے سرنڈر کر دیتا ہے، ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ اسلام کا مطلب ہے سبمیشن آف دا نفس، اللہ کے آگے اپنے نفس کو جھکا دینا، اور کافہ کا مطلب مکمل طور پہ، پورے کے پورے، یعنی مکمل طور پہ اللہ کی اطاعت اور بندگی میں سر تسلیم خم کر دو۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام پک اینڈ چوز کا مذہب نہیں ہے، نہ ہی اس میں کوئی ملٹیپل چوائس ہے۔ کچھ ایسے اگزامس ہوتے ہیں جس میں ایگزامینر 5 کویشچنز دیتا ہے کہ اس میں سے آپ اپنی مرضی کے کوئی بھی 2 کویشچنز چوز کر سکتے ہیں، کوئی بھی 2 کویشچنز کر لیں تو آپ پاس ہو جائیں گے۔ اسلام میں ایسی کوئی چوائس، کوئی آپشن، کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ کلمہ شہادت ایک بہت ہی بھاری کانٹریکٹ ہے، ایک عہد ہے۔ جیسے ہم اس دنیا میں کوئی نوکری کا کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں تو وہ بھی ایک قسم کا عہد ہوتا ہے کہ آج سے آپ اپنے باس کی مرضی کے مطابق کام کریں گے۔ جتنے بجے وہ آفس آنے کو کہے گا آپ اتنے بجے آئیں گے، اگر وہ دیر تک کام کرنے کو کہے گا تو آپ کریں گے۔ وہ کہے گا کہ سارے پروجیکٹس ویکینڈ تک سبمٹ کرنے ہیں، ویکینڈ پہ بھی کام کرنا ہے، صبح جلدی آنا ہے، آپ اس کی باتیں مانیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ صرف کام کے معاملے میں اپنے باس کی بات مانیں گے، اور جب آپ گھر واپس آ جائیں گے تو اس وقت آپ اپنے باس کی مرضی کے تابع نہیں ہوں گے۔ لیکن اسلام کا کانٹریکٹ ایک مکمل سبمیشن ہے۔ آپ کی زندگی کا ہر پہلو، ہر ایسپیکٹ اللہ کی مرضی کے تابع ہے۔ اس میں کوئی صبح، کوئی شام، کوئی رات ایسی نہیں ہے جس میں اللہ کی مرضی کو فراموش کیا جا سکے۔ اسلام میں کوئی پارشل سبمیشن کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ جب بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو وہ اپنی زندگی کے ہر پہلو میں اللہ کو اپنا مالک مان لیتا ہے۔ وہ اپنی مرضی، اپنی خواہشات، اپنا لائف سٹائل، اپنی پسند اور ناپسند، اپنا نفس اللہ کی مرضی اور رضا کے سامنے سبمٹ کرنے کا وعدہ کرتا ہے کہ آج سے میرا ہر قدم، میرا ہر معاملہ، میرا ہر فیصلہ میرے نفس کے نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے تابع ہوگا۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم خيارة من امرهم۔ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق ہی نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو پھر اسے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے۔ اسلام میں کسی قسم کی کوئی چوائس یا آپشن نہیں ہے کہ میں صرف نمازیں پڑھ لوں اور کاروبار میں اپنی مرضی کروں، رمضان کے روزے رکھوں لیکن وراثت میں یتیموں کا حق ماروں، یا پھر صدقہ خیرات کروں لیکن نمازوں کو کوئی توجہ نہ دوں، ہر سال حج کروں لیکن زکوٰۃ دینے میں کنجوسی کروں۔ کچھ لوگ نماز روزے کی پابندی بھی کرتے ہیں لیکن ساتھ میں شراب بھی پیتے ہیں، کچھ صدقہ خیرات خوب کرتے ہیں لیکن سودی کاروبار کرتے ہیں۔ اسلام صرف چند پریکٹسز، چند رسومات کا نام نہیں ہے بلکہ یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے، ایک کمپلیٹ لائف سٹائل ہے۔ اسلام زندگی کے ہر ایسپیکٹ، ہر پہلو، ہر معاملے میں نظر آنا چاہیے۔ ہر قدم پہ انسان اللہ کی مرضی کے بارے میں سوچے اور پھر قدم اٹھائے۔ یہ ہے اسلام، مکمل سبمیشن۔ جیسے ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کہا کرتے تھے کہ یہ پیکیج ڈیل ہے، ٹیک اٹ اور لیو اٹ۔ اس میں کوئی چوائس نہیں ہے کہ کچھ باتیں مان لو اور کچھ چھوڑ دو۔ اس طرح کی جزوی بندگی، سلیکٹیو سبمیشن کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس دین میں داخل ہونا ہے تو مکمل طور پر داخل ہونا ہوگا۔ یہود و نصارہ کا بھی یہی جرم تھا کہ وہ اپنی مرضی کے احکامات مانتے اور جس میں کچھ مشکل ہوتی، کچھ دشواری ہوتی، ایسے احکامات چھوڑتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیہ نمبر 85 میں کہا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو کیا تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کو نہیں مانتے؟ پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں بھی ذلیل و خوار ہو کر رہیں اور آخرت میں بھی شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں۔
یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے کہ سلیکٹیو سبمیشن کی بات کرنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شیطان کا ذکر کیا. فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. خطوات کا مطلب قدم اٹھانا، یعنی شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، اس کی اتباع نہ کرو، اس کے نقش قدم پر نہ چلو. کسی کے نقش قدم پہ چلنے کا مطلب وہی کرنا جو اس نے کیا. ذرا یاد کریں کہ شیطان یعنی ابلیس نے کیا کیا تھا. ابلیس اللہ کا بڑا ہی عبادت گزار جن تھا. وہ اس قدر عبادت گزار تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے فرشتوں کی صفوں میں شامل کر دیا تھا. اللہ کے احکامات کی پیروی کرنے والا سچا مسلمان جن تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک حکم اسے پسند نہیں آیا. اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو، تو یہ حکم ماننا ابلیس کے لیے مشکل ہو گیا. اس کا نفس، اس کا تکبر اور حسد، اس کی میں اطاعت کے آڑے آ گئی، تو اس نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا. سلیکٹیو اوبیڈینس. سوچا جائے تو ابلیس نے تو اللہ کے صرف ایک حکم کا انکار کیا، ایک سجدہ، ون ایکٹ آف ڈس اوبیڈینس، اور وہ رہتی دنیا تک کے لیے ذلیل و خوار ہو گیا. ہم اللہ کے کتنے احکامات کا انکار کرتے ہیں، کتنے سجدوں کا انکار کرتے ہیں، کتنے معاملات میں ہمارا نفس اللہ کے حکم کے آڑے آ جاتا ہے، کتنی بار ہمارا غرور، ہماری انا، ہماری عزت، ہماری خواہشات، ہماری مرضی اللہ کی رضا سے آگے بڑھ جاتی ہے. جب بھی ہم اللہ کے حکم کا انکار کر کے اپنی مرضی کرتے ہیں تو اس وقت ہم ابلیس کی پیروی کرتے ہیں، اس کے نقش قدم پہ چلتے ہیں. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. اور بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اس کا مقصد ہی انسان کو سیدھی راہ سے بھٹکانا ہے. اس کا مقصد یہی ہے کہ جیسے وہ اللہ کے حکم کا انکار کر کے ذلیل و خوار ہوا، ایسے ہی تمام انسانوں کو اللہ کے حکم سے پھیر دے. اس نے پہلے دن سے پکا عزم کیا ہوا ہے. قال بما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم. اس نے کہا پروردگار تو نے جو مجھے آدم کی وجہ سے گمراہ کیا ہے، تو اب میں لازماً تیری سیدھی راہ پر ان انسانوں کے لیے گھات لگا کر بیٹھوں گا. سیدھی راہ پر بیٹھوں گا یعنی صراط مستقیم پر. شیطان کا سب سے بڑا ٹارگٹ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. جب بھی کوئی انسان اللہ کے راستے پہ چلتا ہے تو شیطان اسے ہر قدم پہ بھڑکاتا ہے، اسے بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے. شیطان کسی مسلمان کو ایک رات میں کافر نہیں کرتا، لیکن اپنے وسوسوں سے اسے کمپرومائز کرنا سکھا دیتا ہے. سلیکٹیو اوبیڈینس، کہ دیکھو آج تم نے ساری نمازیں پڑھی ہیں، اگر تم رات کو پارٹی پہ چلے جاؤ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، انسان کو تھوڑا بہت انجوائے بھی کرنا چاہیے. یا پھر کہتا ہے کہ چلو اگر تھوڑی بہت بچوں کی خاطر رشوت لینی بھی پڑ جاتی ہے تو کوئی بات نہیں، اس سال حج پہ جا کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینا. یا پھر یہ کہتا ہے کہ تم اتنا صدقہ خیرات تو کرتے ہو، تمہیں نمازیں وغیرہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ نمازیں وغیرہ تو ایسے بس مولوی لوگ پڑھتے ہیں. یا کہے گا کہ تم ساری نمازیں تو پڑھتی ہو، تم اتنی اچھی مسلمان ہو، تمہیں حجاب کرنے کی کیا ضرورت ہے، ویسے بھی دیکھو تمہارے ہسبینڈ کو حجاب نہیں پسند، وہ تم حجاب کرو گی تو تمہیں چھوڑ دے گا. یہ شیطان کا سب سے بڑا ٹریپ ہے کہ جو چیزیں اسلام میں آسانی سے کر سکتے ہو کرو، اور جو ذرا مشکل لگیں، جس میں کوئی کمپرومائز کرنا پڑے، تھوڑی انکنوینئنس ہو، یا پھر اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا پڑے، تو اس کیس میں وہی کرو جو ابلیس نے کیا. سجدے سے، سبمیشن سے، اطاعت سے انکار. اور پھر یہاں سے انسان بھٹک جاتا ہے، اللہ کی اطاعت چھوڑ کے شیطان کے نقش قدم پہ چلنا شروع کر دیتا ہے. پھر آیت نمبر 209 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن ظَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. پھر اگر تم پھسل گئے اس کے بعد بھی کہ تمہارے پاس یہ واضح تعلیمات آ چکی ہیں، تو جان لو کہ اللہ بڑا زبردست ہے، حکمت والا ہے. اگر تم قرآن آنے کے بعد، اللہ کے احکامات واضح ہو جانے کے بعد، البینات کا لفظ البین سے ہے، جس کا مطلب ہے دو چیزوں کے درمیان، جسے ہم اردو میں مابین بھی کہتے ہیں. جب دو چیزوں کے درمیان کا فرق ظاہر ہو جائے تو اسے البیان کہتے ہیں. البینات ایسے احکامات اور تعلیمات کو کہا جاتا ہے جو سچ اور جھوٹ، صحیح اور غلط، حق اور باطل کے درمیان کا فرق کو ظاہر کر دیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے انسان کو بینات عطا فرمائیں تاکہ انسان سچ اور حق کے بیچ میں فرق کر کے سچائی کے راستے پہ چل سکے. فَإِن ظَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ. پھر اگر تم پھسل گئے اس کے بعد بھی کہ تمہارے پاس یہ واضح تعلیمات آ چکی ہیں. ظللتم کا مطلب قدم پھسل جانا، سیدھی راہ پہ چلتے چلتے سلپ ہو جانا. یہ وہی لفظ ہے
جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا کے لیے استعمال کیا تھا جب انہیں شیطان نے بھٹکا دیا تھا اور انہوں نے حرام درخت سے پھل کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَزَّلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، آخرکار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے پھسلا دیا۔ حضرت آدم کی سٹوری ہمیں اسی لیے اتنی ڈیٹیل میں بار بار قرآن میں بتائی گئی ہے کہ ہم سمجھ سکیں کہ جو حضرت آدم کے ساتھ ہوا یہی معاملہ رہتی دنیا تک انسانیت کے ساتھ بار بار ہوگا۔ انسان سیدھی راہ پر چلنے کی کوشش کرے گا، شیطان کا وسوسہ آئے گا اور طرح طرح کی چالوں سے اسے بہکائے گا اور انسان سیدھی راہ پہ چلتے چلتے پھسل جائے گا۔ کچھ لوگ حضرت آدم کی طرح پھسلنے کے بعد توبہ کریں گے، اپنی غلطی کا اعتراف کریں گے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، تو ہمیں معاف کر دے۔ ایسے لوگ پھسلنے کے بعد کھڑے ہوں گے اور پھر سے سیدھی راہ پر چلنے لگیں گے۔ لیکن بعض اوقات یہی ایک سلپ، ایک گناہ، ایک خطا انسان کو برباد کر دیتی ہے، جیسے ابلیس کا ایک گناہ اس کے گلے پڑ گیا۔ توبہ کرنے کے بجائے وہ اپنے گناہ پر جم گیا، تکبر میں پڑ گیا، اپنی غلطی ماننے کے بجائے وہ اپنے گناہ کو جسٹیفائی کرنے لگا، تو یہی ایک گناہ اس کی بربادی کا سبب بن گیا۔ سورہ بقرہ میں ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، جس شخص نے جان بوجھ کر ایک گناہ کمایا اور اس کے گناہ نے اس کا گھیراؤ کر لیا، بس یہی ہیں آگ والے اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جو لوگ اپنی سیدھی راہ پہ چلتے چلتے پھسل جائیں، اللہ تعالیٰ اس آیت میں ان لوگوں کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں سنا رہے، بس فرماتے ہیں کہ پھر اگر تم پھسل گئے اس کے بعد بھی کہ تمہارے پاس یہ واضح تعلیمات آ چکی ہیں، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو جان لو کہ اللہ بڑا زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ العزیز اور الحکیم دونوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ عزیز ہوتا ہے عزت والا، غالب، جو مغلوب نہ ہو، جس کے پاس اقتدار کامل ہو، طاقت والا، someone with complete authority۔ یعنی اگر انسان اللہ کے خبردار کرنے کے باوجود بھی سیدھی راہ کو چھوڑ کر شیطان کی پیروی کرے تو اللہ العزیز ہے، وہ اس بات پر مکمل قادر ہے کہ وہ ایسا کرنے والوں کو نیست و نابود کر دے، تباہ و برباد کر دے۔ لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی دوسری صفت بتائی کہ وہ الحکیم ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ وہ چاہے تو کوئی ایک بھی مجرم، فاسق، کافر، ظالم دنیا میں باقی نہ بچے، لیکن اس کا فیصلہ حکمت پہ مبنی ہے۔ بعض اوقات اللہ کا عذاب فوراً آ جاتا ہے، کبھی اللہ کسی کو مہلت دے دیتا ہے، کبھی کسی کو توبہ نصیب ہو جاتی ہے، کبھی اللہ دنیا میں سزا دے دیتا ہے تو کبھی آخرت کے دن تک کے لیے ڈھیل دے دیتا ہے۔ اللہ کا علم کامل ہے اور اس کا ہر فیصلہ حکمت پہ مبنی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اگر کہیں اللہ لوگوں کو ان کی زیادتی اور گناہ پر فوراً ہی پکڑ لیا کرتا تو روئے زمین پر کسی ایک جاندار کو بھی نہ چھوڑتا، لیکن وہ سب کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، پھر جب اس کا وقت معین آ جائے گا تو نہ ہی وہ اس سے ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ ہی آگے بڑھ سکیں گے۔ اسی بات کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگلی آیت میں ڈسکرائب کرتے ہیں۔ آیت نمبر 210 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، تو کیا یہ اسی کا انتظار کر رہے ہیں کہ آ جائے اللہ تعالیٰ ان پر بادلوں کے سائبانوں میں اور فرشتے بھی، اور پھر ان کا فیصلہ کر دیا جائے، اور یقیناً تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی بھی وقت عذاب بھیجنے پہ قادر ہے، لیکن وہ اپنی حکمت کی وجہ سے ان لوگوں کو مہلت دیتا رہتا ہے، اور انسان اسی مہلت کا فائدہ، ناجائز فائدہ اٹھاتا رہتا ہے۔ سمجھتا ہے شاید اسے کھلی ڈھیل ہے، سمجھتا ہے شاید اس کے اعمال کا کوئی کانسیکوینس نہیں ہے، اپنے آپ کو خود مختار سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اپنی مرضی کا مالک۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا اس نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پا سکے گا؟ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا وہی سمجھتا ہے کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا؟ انسان اپنی طغیانی اور بغاوت میں آگے بڑھتا رہتا ہے۔ شیطان
ایک تو اسے کہتا ہے کہ بس اس دین میں زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جو آسان احکامات ہیں وہ مان لو، اور جہاں تھوڑی مشکل ہے وہاں چھوڑ دو۔ یا پھر انسان پروکریسٹینیٹ کرتا رہتا ہے، تاخیر کرتا رہتا ہے، بس انشاءاللہ رمضان میں کچھ ہی مہینے رہ گئے ہیں اور میں اس رمضان میں اپنی ساری بری عادتیں بدل لوں گا، یا پھر ایک بار میں حج پہ چلا جاؤں تو پھر میں یہ سودی کاروبار چھوڑ دوں گا، بس اگلے سال بھائی کی شادی ہو جائے پھر میں حجاب پہننا شروع کر دوں گی۔ اور ایسے ہی وقت گزرتا چلا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار اس بات کا احساس دلاتے ہیں کہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہو۔ موت تو کسی وقت بھی اچانک آ سکتی ہے، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، ایک زلزلہ، ایک طوفان، ایک اچانک ایکسیڈنٹ، ایک ہارٹ اٹیک، ایسے اچانک پرچہ کھینچ لیا جاتا ہے اور پھر انسان کے پاس عمل کا کوئی چانس باقی نہیں رہتا۔ پھر انسان کی جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ بادلوں کے سائبان میں انسانوں کے سامنے آئیں گے اور آگے پیچھے صفوں میں فرشتے ہوں گے، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور تمہارا رب جلوہ افروز ہوگا اس حال میں کہ فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے، اور اس دن اللہ تعالیٰ ہر شخص کو باری باری بلائے گا۔ وَكُلَّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور قیامت کے دن سب کے سب اس کے سامنے اکیلے اکیلے حاضر ہوں گے، اور پھر اس دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر ایک کے بارے میں اپنا فیصلہ صادر کر دیں گے۔ تب تو بدلنے کی، چینج ہونے کی، واپس دنیا میں آنے کی کوئی اپرچونٹی باقی نہیں رہے گی۔ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ اس دن جب غیب کا پردہ کھل جائے گا، اللہ خود سامنے آ جائے گا، فرشتے، جنت، دوزخ سب نظر آ جائے گا۔ تب تو بڑے سے بڑا کافر بھی ایمان لے آئے گا۔ اصل ٹیسٹ اور آزمائش تو اب ہے، جب سب غیب میں ہے، نہ اللہ نظر آتا ہے، نہ حساب لکھنے والے فرشتے نظر آتے ہیں، نہ عذاب نظر آتا ہے اور نہ اجر۔ ایسے میں اللہ پہ، اس کی پریزنس پہ، سزا اور جزا پہ ایمان لا کر اپنا عمل بدلنا ہی اصل آزمائش ہے۔ اب چاہے اس دنیا میں اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی پیروی کر کے نیک اعمال کرو، یا شیطان کی پیروی کر کے نافرمانی پہ جمے رہو، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، تمام معاملات بالآخر اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے، کوئی چھوٹے سے چھوٹا معاملہ بھی اللہ کی نظر سے اوجھل نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بار بار قرآن میں انسان کو احساس دلاتے ہیں کہ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں انسان تاخیر اور سستی کرتا رہے، انتظار کرتا رہے، پروکریسٹینیٹ کرتا رہے، آج کل کرتے کرتے مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ بدلنا ہے تو آج بدلو، یہ معاملہ ارجنٹ ہے، ایمرجنسی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ حدید میں ایمان والوں کو نصیحت فرماتے ہیں اور کہتے ہیں أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھل جائیں اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھک جائیں؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَكُونُ كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور آج ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں۔ جب نافرمانی میں لمبی مدت گزر جاتی ہے تو دل سخت ہو جاتے ہیں اور انسان اپنے گناہ کی جسٹیفیکیشنز ڈھونڈ لیتا ہے، جواز ڈھونڈ لیتا ہے، پھر آہستہ آہستہ گلٹ بھی ختم ہو جاتا ہے اور بدلنے کی خواہش بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کمیوں اور کوتاہیوں کو پہچان کر انہیں بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل طور پہ اس دین میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حسن الختام عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔